نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیثوں میں تحیۃ المسجد کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ ایک انسان جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ شکر اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا، اس لیے کہ اللہ جب کس کو نہیں بلاتے تو اللہ گھر میں کوئی نہیں جا سکتے۔ جس طرح کوئی بڑا آدمی ہو، جب تک وہ اپنے گھر میں آپ کو نہ بلائے آپ نہیں جا سکتے۔ کسی گورنر ہاؤس میں آدمی جب داخل ہو جاتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی طرف سے اس کے نام کوئی پرچی آ جائے، اجازت مل جائے، وزیر اعظم ہاؤس میں کسی افسر، دنیا کے کوئی افسر ہے، ان کی کسی گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، کسی بڑے مالدار آدمی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ آدمی آپ کو نہ بلائے، وہ آپ کو نہ چاہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کو چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ یہ توفیق دے دے، آپ اللہ کے گھر میں تشریف لے جائے، مسجد میں داخل ہو جائے، تو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ جب میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے۔ میں بھی جا کے صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ سے کہ ما منعک ان ترکع رکعتین، کس چیز نے روکا کہ تو 2 رکعت نفل پڑھتے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ رأیتک جالسا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے بھی چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین، کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا تو مجھ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ارکعت رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کیے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرکعہما، جاہے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جب مسجد میں داخل ہو جاتے تھے تو بیٹھتے نہیں ہوتے تھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ اگر ٹائم نہ ہو، وقت نہیں ہے نماز کا، تو پھر کھڑے رہتے تھے، صف میں نہیں بیٹھتے تھے، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر بیٹھتے تھے۔ ہر نماز کے لیے جب آدمی مسجد میں جائے اذان کے بعد تو ان کو چاہیے کہ 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرے۔ صرف ایک واحد فجر کی نماز ہے کہ فجر کی نماز کے لیے کہ آدمی اگر جاتے ہیں تو اگر سنت اس کے باقی ہے تو اس کو تو پڑھے، وہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، یا اگر گھر سے سنتیں پڑھ کے گئے ہیں تو اس کے لیے تو بہت اجر و ثواب ہے، لیکن ادھر جا کے وہ کوئی نماز نہ پڑھے، ادھر جا کے ویسے بیٹھے، ادھر قرآن اٹھائے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے۔ تو یہ یعنی تحیۃ المسجد ہے کہ اللہ تعالیٰ شکرانے کے طور پہ، اللہ کے شکر کے طور پہ، یا اللہ آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھلتے، جی اتوار کے دن اکثر لوگوں سے پوچھیں آنکھیں نہیں کھلی، جی آنکھیں کھولنے کی بات نہیں ہے، اصل میں اللہ نے نہیں بلایا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی مسجد نہیں جا سکتے، جس کی آنکھیں نہیں کھلتے، جو نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی قسمت کے اوپر روئے، وہ زیادہ روئے کہ اللہ نے اسے محروم کیا۔ اور جس آدمی کو اللہ یہ سعادت نصیب کرے کہ وہ مسجد جائے تو ادھر جو ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد جو ہے ضرور پڑھے۔ ہم نے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو بعض کتابوں کے مصنفین ہیں، ان کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اس طرح بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جاتے، واپس کوئی چیز رہ جاتے، مثلا مسواک رہ جاتے، کوئی جو ہے رومال رہ جائے، چادر رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے واپس جاتے، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر اپنے گھر میں بلا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ عرب دنیا کے اندر عرب علماء اس کے اوپر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے، اور اس کو ایک نیچے ایک ماحول بنایا۔ عرب دنیا کے اندر جو بھی مسجد میں جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر صف میں بیٹھ کے قرآن اٹھا کے تلاوت کرتے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی کمی ہے، مسجد کوئی آدمی ہے تو پہلے جاتے نہیں، جائے بھی تو ادھر گپ شپ کریں گے،
یا جو ہے بہت نیک آدمی وہ تصویر اٹھا کے سبحان اللہ الحمدللہ وہ کریں گے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ذکر و اذکار کریں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان تحیۃ المسجد کے بعد قرآن اٹھائے. سب سے بہترین ذکر قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرے. پتہ نہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کے اوپر اللہ کتنے اجر دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے، لیکن قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 نیکیوں کا اجر ہے. جب آدمی قرآن کے ایک حرف پڑھتے تو 10 نیکی ملتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر الف لام میم پڑھتے صرف الف لام میم تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. ایک صرف الف لام میم پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتے ہیں. 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور کوئی آدمی اگر اس سے زیادہ پڑھے، کوئی آدمی اگر رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے، ایک جو ہے آدھا پارہ پڑھے، پارہ پڑھے، تو اس کو کتنے اجر اللہ دیں گے؟ وہ اللہ تک تعالیٰ ہی اس کی حساب کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے. دنیا کے جو کیلکولیٹر ہے میرا خیال ہے کہ اسے اس کے حساب نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں مسجد کے ساتھ ہم پہلے جائے، تحیۃ المسجد پڑھے اور شکرانے کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن اٹھا کے تلاوت کرے. اور اس کے بعد اگر کوئی موقع ملتے انسان استغفار کرے، درود شریف پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں وہ دعائیں کرے. خاص کر اس نعمت کے اوپر، اللہ کی تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن خاص کر اس مسجد میں کس کو بلاتے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا بہت 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 شکر ادا کرنا چاہیے. ایک آدمی کوئی اپنے نوکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے نماز کا وقت آ گیا. نوکر نے کہا اگر آپ اجازت دیں میں جا کے نماز پڑھوں. وہ جب گیا تو نماز میں مزہ آ گیا، مسجد میں مزہ آ گیا، بیٹھنے میں مزہ آ گیا. ادھر اس کے مالک باہر کھڑے تھے، اس کا آواز دیا کہ آ جاؤ. اس نے نوکر نے کہا کہ وہ جان نہیں دیتے. مالک نے کہا کہ مسجد کے اندر تو کوئی ہے نہیں. اس نے کہا کہ جو ذات آپ کو اس مسجد کے اندر آن نہیں دیتے وہی اللہ، وہی ذات مجھے باہر جان نہیں دیتے. ایک مسجد کے ساتھ ایک تعلق، ایک لگن، ایک مسلمان کی خصوصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن و مسلمان مسجد میں اس طرح خوش ہوتے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتے، اور منافق مسجد کے اندر اس طرح تنگ ہو جاتے، اس طرح پریشان ہو جاتے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر جو ہے پانی سے باہر پریشان ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے ان گھروں کو عبادت سے آباد کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کے گھروں میں فرضی نمازوں کے لیے اور خاص کر پہلے جائے تحیۃ المسجد پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.